الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سپیکر کتھے گیا بھائی؟ انہوں بلا کے لے ہونا ابتسام نو سپیکر ٹھیک کرے. ابتسام بھائی آؤ اندر آؤ سپیکر ٹھیک کرو. انتہائی باوقار ساتھیوں بھائیوں بزرگوں، اللہ سبحانہ و تعالی مالک الملک، اللہ ارحم الراحمین مینوں اور آپ سب نو ہمیشہ صحیح راستے تے چلن دی توفیق عطا فرمائے. مالک کائنات
ہر قسم دے شر کولوں برائی کولوں مینوں اور آپ سب نوں ساڈی اولاداں نوں محفوظ فرمائے، اور رب کائنات اساں ساریاں دا خاتمہ بالخیر، خاتمہ ایمان تے فرمائے۔ قرآن مجید دی جو میں آیت تلاوت کیتی ہے، اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ دے اندر گناہاں دی مغفرت اور بخشش دا ایک سبب بیان کیتا ہے کہ وہ بندہ کون ہے جس دے ذمے اللہ رب العزت گناہ نہیں رہن دیندا، اور جس نوں گناہاں کولوں پاک کر کے اس دنیا تو اٹھاندا ہے۔ وہ خوش قسمت انسان ہے جس دا نامہ اعمال اس دنیا تو گناہاں کولوں پاک ہو کے جائے، اللہ دے حضور اے سرخرو ہو کے جائے، اے بڑا کامیاب انسان۔ اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے اہل ایمان، ایمان والو، ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اگر تساں تقوی اختیار کرو، اللہ کو ڈرو، اللہ دا خوف دل دے اندر ہوئے، یجعل لکم فرقانا، اللہ فرمانے نے پہلی چیز تے ہے کہ میں گناہ اور نیکی دی تمیز پیدا کر دیاں گا، اور دوسرا یکفر عنکم سیئاتکم، تواڈے جتنے گناہ ہیں نا انہاں ساریاں دا میں کفارہ کر دیاں گا، گناہ تواڈے سارے مٹا دیاں گا، یغفر لکم، اور تانوں معاف کر دیاں گا۔ حضرات محترم، اللہ دا خوف، اللہ دا تقوی، اللہ دا ڈر، متقی ہونا، اے انبیاء کرام دی دعوت ہے بنیادی طور تے۔ اللہ دا قرآن فرما رہے اما یاتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی، اے بنی آدم، یا بنی آدم اما یاتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی، اے اولاد آدم، میں وقفے نال اپنے رسول بھیجاں گا تواڈی رشد و ہدایت واسطے، تواڈی بھلائی واسطے، جتھے کدائیں بندہ تھڑکن لگے گا، راہ راست تو ہٹن لگے گا، میرا رسول اس دی رہنمائی کرے گا۔ یا بنی آدم اما یاتینکم منی رسلا منکم، اللہ فرماندے نے میرے رسول آن گے، یقصون علیکم آیاتی، وہ میری آیات، میرے احکامات تانوں سنان گے، سنن دے بعد اللہ رب العزت فرمانے فمن اتقا و اصلح، جس نے تقوی اختیار کیتا اور اپنی اصلاح کر لے۔ انبیاء کرام ہمیشہ بندے دی اصلاح واسطے آندے، کوئی نبی ایسا نہیں آیا جو اپنی غرض واسطے آیا ہوئے، اپنے مفاد واسطے آیا ہوئے۔ جو نبی بھی دنیا تے آیا ہے نا، وہ قوم دی خیر خواہی اور اصلاح واسطے آیا ہے۔ تو فرمایا فمن اتقا و اصلح، جس نے اے اولاد آدم ساڈے رسولاں دی بات من لئی، ساڈے انبیاء کرام دے طور طریقے من لے، ساڈے رسولاں دی لائی ہوئی رشد و ہدایت نو تسلیم کر لیا، فمن اتقا، جس نے تقوی اختیار کر لیا۔ تقوی کیسے آئے گا؟ اصلح، اس نے اپنے اعمال، کردار، عقیدے، نظریے دی اصلاح کر لئی۔ اللہ فرمائے فلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، پھر وہ ہر قسم دے غم کولوں آزاد ہون گے، ہر قسم دے خوف کولوں بے خوف ہو جان گے۔ تو بنیادی چیز ہے انبیاء دی دعوت نو قبول کرنا۔ انبیاء دی دعوت قبول ہوئے گی تو تقوی آئے گا۔ جو آدمی یاد رکھ لو نبی دی دعوت قبول نہیں کرتا ہے وہ کدی متقی نہیں بن سکتا ہے۔ جس آدمی دے عقیدے دے اندر توحید نہیں، یہ ہے بنیادی دعوت پیغمبر دی لا الہ الا اللہ۔ توجہ کرنا، اس گئے گزرے دور دے اندر میں تو بہت کڑوی بات اور حق بات دس رہے ہاں، ورنہ کسے کہانیاں نال میں بھی خوش کر سکنا تو
پیغمبر دی پہلی دعوت ہر نبی دی وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون. ہر نبی دی بنیادی دعوت ہے لا الہ الا اللہ، اللہ تو بغیر کوئی معبود نہیں، الہ نہیں. الہ کون ہے؟ لا الہ الا ہوا یحیی و یمیت. الہ او ہے جس دے ہاتھ وچ زندگی اور موت ہے. الہ کون ہوندا ہے؟ یا ایھا الناس، اے کائنات دے لوگو، اذکروا نعمت اللہ علیکم، اللہ دے انعامات یاد کرو. یا ایھا الناس حل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض لا الہ الا ہو. الہ او ہوندا ہے جس دے ہاتھ دے اندر روزیاں ہون، رزق ہوئے. جو خود رزق دا محتاج ہوئے وہ الہ معبود نہیں ہو سکتا ہے. تو کائنات دے اندر عقیدہ توحید پہلی چیز ہے. یاد رکھ لو، جو آدمی توحید والا نہیں ہو کدی متقی اور پرہیزگار نہیں ہو سکتا ہے. مشرک کدی موحد، مشرک کدی متقی نہیں ہو سکتا ہے. اور جس آدمی نے سنت دا نور اپنے تو اتار دیتا ہے، رب کعبہ دی قسم بدتی بھی کدی متقی پرہیزگار نہیں ہو سکتا ہے. تو متقی تدوں ہوئے گا جدوں اللہ دے رسولوں دی لائی ہوئی ہدایت دے مطابق زندگی گزارے گا، اللہ دے رسول دی لائی ہوئی شریعت دے مطابق چلے گا، پھر متقی ہے. اور جدوں متقی بن جاندہ ہے اللہ فرماندے میں اس دے ذمے گناہ نہیں رہن دیندہ ہے. اور اگلی بات رب کائنات فرماندے متقی جو آدمی بن جاندہ ہے اس دے زندگی دے سارے معاملات میں اللہ آسان کر دینا. من یتق اللہ، میں قرآن سنا رہے ہیں، من یتق اللہ یجعل لہ من امرہ یسرا. یہ اللہ دا وعدہ ہے. اللہ فرماندے ہیں جڑا تقوی اختیار کردہ ہے وہ دے سارے معاملات میں اپنے ذمہ کر لینا، پھر اس نو کسے معاملات دے اندر میں اوکھا نہیں ہون دینا. اور جو تقوی اختیار کردہ ہے اللہ فرماندہ دے معاملات بھی میں اپنے سپرد کر لینا، اور دے رزق دا ذمہ بھی میں اپنے ذمہ لے لینا. من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب. اللہ فرماندے جو اللہ دے اگے تقوی والی زندگی بنا لیندہ ہے نا، اللہ فرماندے اس نو میں رزق اس جگہ تو دینا جتھے دے کدی وہم و گمان بچ بھی نہیں آئے. متقی دے بنی ہے. اور تیسرا فائدہ اللہ رب العزت فرماندے جو متقی بن جاندہ ہے نا، ان اکرمکم من اللہ اتقاکم، جتنا جتنا تقوی دیاں سیڑھیاں تے چڑھدا جاندہ ہے میرے نزدیک عزت والا بندا جاندہ ہے. آج رزق بھی چاہیدہ ہے نا، آج عزت بھی چاہیدی ہے نا، ساڑھے معاملات بھی سارے آسان ہو جان. رشتیاں دے معاملے، برادری دے معاملے، مال دے معاملے، پڑوس اڑوس دے معاملے، مالی معاملات، تجارتی معاملات، دنیاوی معاملات، برادری دے معاملات، ہر معاملات آسان ہو جان. اللہ فرماتا من یتق اللہ یجعل لہ من امرہ یسرا. تقوی تو اختیار چکر تیرے سارے معاملات میں آپ حل کر دیاں گا. حضرات آج میں اور آپ ٹھنڈے دل نال سوچی تقوی ہے کیا؟ نبی دی دعوت نو قبول کرنا. متقی بنے گا جدوں مواحد ہوئے گا، متقی بنے گا جدوں سنت دا لبادہ، سنت دا لباس اس سے ہوئے گا. جس وچ سنت دا لباس نہیں وہ بھی تقوی والا نہیں بن سکتا ہے. جس وچ توحید نہیں وہ بھی متقی بن سکتا. حتیٰ کہ حضرات توجہ کیجئے، صحابی دا عمل بھی عبادت نہیں بندا اگر نبی دی شریعت دے دائرے تو باہر ہو جائے. صحابی ہے صحابی. اور ترمذی شریف دی حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن رواحہ کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ شاعر رسول ہے، انتہائی اعلیٰ صحابی ہے، عظیم صحابی ہے رسول اللہ دا عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عبداللہ ابن عباس فرمانے نے فبعث النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سریہ، ایک لشکر تیار کیتا صبح دے اندر، اور اس دے اندر عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا نام بھی لکھے ہے کہ عبداللہ تو بھی صبح سویرے سے لشکر دے اندر جانا ہے. آپ نے روانہ کر دیتا ہے. فوافق ذالک یوم الجمعہ، اتفاق ایسا ہویا کہ جس دن اللہ دے نبی صبح لشکر نو بھیج رہے نے جمعہ دا دن ہے.
اللہ اللہ حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے میں اس لشکر دے وچ شامل اللہ دے نبی نے روانہ کیتا ہے، میں واپس آ گیا۔ کیوں آیا؟ اس واسطے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے پیچھے نماز جمعہ پڑھ لواں۔ توجہ کرنا، میرے پاس تیز رفتار گھوڑا ہے، میں نبی علیہ السلام دے پیچھے نماز جمعہ پڑھاں گا، پھر اس تو بعد میں تیز رفتار گھوڑے تے جدوں پہلا پڑاؤ ناندا میرے ساتھیاں دے ہو گئے میں اتھے جا کے شامل بھی ہو جاواں گا، ڈبل ثواب ہو جائے گا، مینوں دوہرا ثواب ہوئے گا، مینوں لشکر جان دا مجاہدین دا بھی ثواب ہو جائے گا، اور رسول اللہ دے پیچھے نماز پڑھن دا اور جمعے دی نماز پڑھن دا، اور نبی علیہ السلام دے پیچھے نبی علیہ السلام دے خطبہ، آپ دے ارشادات، آپ دے فرامین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے ہوٹھاں وچوں ایک ایک لفظ جو وحی الہی نال نکلدا ہے میں وہ الفاظ سناں گا، تقریر اور واز رسول اللہ دا سناں گا، ثم الحقہم، پھر جا کے میں اپنے لشکر میں شامل ہو جاواں گا۔ میں تو رب دا واسطہ دے کے آنا کہ دنیا تے اس تو اچھی تمنا کیا ہو سکتی ہے، اس تو اچھی تمنا کیا ہو سکتی ہے، اس تو اچھی آرزو کیا ہو سکتی ہے کہ رسول اللہ دے پیچھے جمعہ، رسول اللہ دا واز سننا، رسول اللہ دے پیچھے نماز پڑھنا، اور وہ بھی اس وقت کہ جدوں لشکر تے جا رہے ہو سکتا ہے زندگی دی آخری نماز ہوئے رسول اللہ دے پیچھے۔ آپ نے نبی علیہ السلام دے پیچھے نماز پڑھی، فَأَرَى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فَقَالَ مَا مَنَعَكَ أَن تَغْدُوَ مَعَ صَحَابِكَ، ترمذی شریف۔ او عبداللہ میں تو تونوں روانہ کر چھوڑے آئی، مَا مَنَعَكَ أَن تَغْدُوَ مَعَ صَحَابِكَ، تو سویرے سویرے اپنے صحابہ، اپنے ساتھیاں، اپنی جماعت نال، لشکر نال کیوں نہیں گیا؟ کس چیز نے روکیا؟ کیوں نہیں گیا؟ جواب کتنا خوبصورت، نیت کتنی ٹھیک ہے۔ اردت ان اصلی معک، اے اللہ دے محبوب پیغمبر میں ارادہ کیتا کہ تواڈے کٹھے میں تواڈے نال نماز پڑھاں، ثم الحقہم، پھر میں جا کے انہوں نے مل جاواں گا، ڈبل ثواب ہو جائے گا۔ نیت کتنی ٹھیک ہے، عمل کتنا اچھا ہے، مسجد نبوی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے پیچھے نماز پڑھنا ہے، واز ہے، رسول اللہ دا سننا ہے، زندگی دا کوئی بھروسہ نہیں، جہاد تے جا رہے ہیں پتہ نہیں واپس آنا نصیب ہوندہ کہ نہیں ہوندہ۔ اللہ دے نبی نے کیا فرمایا ہے؟ توجہ کرنا، اللہ دے نبی نے نہیں فرمایا کہ عبداللہ تو تا نیکیاں لوٹ کے لے گئے، تو تے بڑا ماشاءاللہ کھٹ گئے ہیں، اپنے ساتھیاں نالوں زیادہ تے بڑی تیری سوچ کتنی چنگی ہے۔ فرمایا لو انفقت ما فی الارض جمیعا، او عبداللہ رسول اللہ دے الفاظ دے غور کرنا، مرکز توحید دے اندر آنے والو، لو انفقت ما فی الارض جمیعا، جو کچھ زمین دے اندر موجود ہے، روئے زمین دی ہر شے تو اللہ دے راہ تے خرچ کر چھوڑے، کائنات دے سونا چاندی پٹرول ڈیزل جتنے نعمتاں باغات جتنا کچھ موجود ہے سارے دا سارا اللہ دے راہ تے خرچ کر دے میں، ما ادرکت غدوۃ فضلہم، اللہ دی قسم اللہ دے رسول نے فرمایا جڑے میرے صحابہ، تیرے جماعتی، تیرے ساتھی میں محمد دی بات من کے ٹر گئے تو ساری دنیا بھی خرچ کریں، انہاں دے صبح دے ٹائم جڑا میری بات من کے ٹر گئے انہاں دی فضیلت تے ثواب نو نہیں پہنچ سکتا، ساری زندگی سارا خرچ کر دے، لیکن جو ثواب، جو فضیلت، جو انعام انہاں لوگوں نو مل چکا ہے جنہاں نے محمد دی بات من کے ٹر گئے نے، تو میرے پیچھے جمعہ پڑے ہے، میرا واز سنے ہے، مگر میری بات تے عمل نہیں کیتا، اپنی رہ تے عمل کیتے، تینوں ایدہ ککھ بھی ثواب نہیں ہے۔ ٹھنڈے دل نال سوچو، اج میں اور آپ سمجھنے ہیں کہ تسبیحاں پڑھن نال، گٹر گو کرن نال، چلے کٹن نال، قبرستان اج بیٹھن نال، اج میں اور تو سمجھنے ہیں کہ اپنی مرضی دی عبادات نال متقی بن جائے گا، گلے دے اندر ہار پہن لے موتیاں دا، تسبیحاں دا، منکیاں دا تو متقی بن جائے گا، ننگے پیریں بازار وچ پھرے تو پرہیزگار بن جائے گا، ایک لوگوں کو الگ تھلگ ہو کے خانقاہ وچ بیٹھ جائے تو پرہیزگار بن جائے گا، نہیں، متقی تدو بنے گا
جدوں شریعت دے دائرے دے اندر رہے گا پیغمبر دی دعوت بھی قبول کرے پیغمبر دی سنت تے بھی عمل کرے خدا دی قسم جدوں رسول اللہ دی احادیث پڑھنے ہیں اپنے آپ تے شرم آندی ایسا کیسے مسلمان ہیں مسلم شریف اور بخاری شریف دی حدیث سنا رہے ہیں یہ بات کسی عام آدمی دی نہیں اماں جی سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ امہات المومنین میرے اور آپ دے پیغمبر دی زوجہ محترمہ ہے رب کعبہ دی قسم ساری کائنات دیاں پاکیزہ خاتون سیدہ مریم جیسیاں سیدہ آسیہ جیسیاں ابراہیم علیہ السلام دے گھر وچ آون والیاں سیدہ حاجرہ جیسیاں خاتون بھی روئے زمین دیاں بھر جان جس نو میرے نبی دا بستر نصیب ہو گیا اس عورت دی عزت و عظمت دا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی یہ خاتون آپ دی زوجہ محترمہ انہوں نے مسجد نبی دے ستون دے درمیان دو ستونہ دے درمیان ایک رسی بدی ہے بخاری اور مسلم دی حدیث ہے حضرت انس فرمان داخل النبی صلی اللہ علیہ وسلم المسجد اللہ دے نبی مسجد دے اندر تشریف رایا ہے فیضا حبل ممدود بین الساریتین دو ستونہ دے درمیان ایک زنجیر بدی کھڑی ہے نبی علیہ السلام فرمایا ما ھذا الحبل یہ کیسی رسی ہے کس نے بدی ہے اگے صحابہ کرام نے فرمایا ھذا حبل لزینب اللہ دے محبوب پیغمبر جی اماں جی زینب دی رسی بدی کھڑی ہے تھوڑی ماں زینب امہات المومنین نے رسی کیوں بد کلا رہی آکھن لگے جی اذا فطرت تعلقت بہی شاید پردے تو پہلے دی بات ہے جدوں تھک جاندی ہیں نا رات تہجد دی نماز پڑھ دیاں تھک جاندی ہیں رسی نو پکڑ کے زنجیر نو پکڑ کے کھڑیاں ہو جاندی ہیں رات نو ساری رات قیام کر دیاں نے نیند نہیں کر دیاں ٹھنڈے دل نال سوچو عمل کس دا ہے اماں جی دا ہے مسجد نبوی ہے ایک طرف رات دا قیام قرآن پڑھنا اللہ دے حضور قیام کرنا اور دوسری طرف آرام کر کے سو جانا ہے برابر ہے آپ نے فرمایا کیوں اذا فطرت تعلقت بہی جدوں اماں جی رات نو قیام کردیاں ساری رات قرآن پڑھدیاں تھک جاندیاں نا اس زنجیری دا سہارا لے کے کھڑیاں ہو جاندیاں تے پھر قرآن پڑھنا شروع کر دیندیاں پھر قیام شروع کر دیندیاں نے اللہ دے نبی نے فرمایا ہلو ہو کھولو اس رسی نو لِيُصَلَّ أَحَدُكُمْ نَشَاطَهُ اِذَا فَطَرَ فَلْيَرْقُدْ جدوں کوئی تھک جائے تو آڈے وچوں سو جایا کرے رسی پکڑ کے نماز پڑھنا میں محمد دا طریقہ نہیں میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی شریعت نہیں اس واسطے اس نو کھول دیو عبادت وہی بنے گی جو رسول اللہ دے طریقے تے ہوئے گی اس رسی پکڑن نالوں نیند کرن میں زیادہ ثواب ہے کیوں میرا نبی فرماندہ انا اسلی و ارکدو میں رات نو نفل بھی پڑھنا ہاں اور رات نو آرام بھی کردہ ہاں تو حضرات تقوی کس دے اندر ہے کون متقی ہے جو عبادت جو اللہ دے رسول دے طریقے دے اندر رہ کے عقیدہ توحید بھی رکھے اور سنت دے دائرے دے اندر بھی رہے آج میں اور آپ میں اہل حدیثوں نو مخاطب ہاں اساں اہل حدیث مواحد کہلانے ہیں اساں نے اساں مزارہ تے سجدے نہیں کر دے اساں قبرستانہ قبرہ تے سجدے نہیں کر دے اساں کسے بابے مردے کو نہیں منگ دے اساں کسے بزرگاں دی چوکھڑ تے جا کے اور نو مشکل کشان نہیں من دے اساں مخلوق نو کسے نو غوث داتا نہیں من دے لیکن سنو اگر اساں سنت دا لبادہ اوڑھ کے سنت دے لباس اوڑھ کے اپنی مرضی دی عبادت کریں گے رب کعبہ دی قسم متقی نہیں بن سکتے جہاں سلاست و راحت الى بیوت ازواج النبی نبی علیہ السلام دے ترائے قسم دے بندے نبی علیہ السلام دے گھر وچ آئے آپ دی ازواج کو لو پوچھیا نبی علیہ السلام دی عبادت و بندگی دے بارے رات دے بارے دن دے نوافل دے بارے جدن گھر والے نے دسیا کہ اللہ دے نبی نماز پڑھ دیں رات نو سو جاندے نے آپ روزہ رکھ دیں کدی افطار بھی کر دے نے آپ دیاں بیویاں ازواج مطہرات نے جدن انہوں نے خبر دیتی گئی تے آکھن لگے این نحن من النبی صلی اللہ علیہ وسلم
اساں کتے اللہ دے رسول کتے قد غفر لہو ما تقدم من ذنبہ وما تاخر، بخاری اور مسلم دی حدیث ہے۔ اللہ دے رسول تے معصوم نے، وہ ساری زندگی سوندے رہ جان پھر بھی معصوم نے، نماز تھوڑی پڑھن پھر بھی معصوم نے، اپنے ازواج مطہرات دے حقوق ادا کرن پھر بھی معصوم نے۔ اسی کون ہے؟ ایک آکھن لگا میں ساری رات نماز پڑھ ساں، دو آکھن لگا میں ساری زندگی روزے رکھ ساں، تری آکھن لگا انا اعتزل النساء، میں آج تو بعد بیویاں کو الگ تھلگ ہو جاواں گا، بس عبادت و بندگی ہوئے گی۔ نبی علیہ السلام آئے، فرمایا انتم الذین قلتم کذا و کذا، کیا تم نے یہ بات کہی ہے؟ جی یا رسول اللہ۔ فرمایا واللہ انی اخشاکم لہو واتقاکم لہو، اللہ دی قسم واللہ انی لاخشاکم للہ واتقاکم لہو، اللہ دی قسم میں توڑے کو زیادہ اللہ دا تقوی اختیار کرنا، میرے دل وچ توڑے نالو زیادہ خوف خدا ہے، میں رات نو سوندا بھی ہاں، رات نو عبادت بھی کرنا ہم، دن دے افطار بھی کرنا، روزے اور روزے رکھدا بھی ہاں، اپنی بیویاں دے حقوق بھی ادا کرنا۔ فمن راغب عن سنتی فلیس منی، جو محمد دا طریقہ چھوڑ کے اپنی مرضی دی عبادت کرے گا، میں محمد اس نو اپنا امتی بھی تسلیم نہیں کراں گا۔ اجسانے جی جنازے تو بعد دعا ہی ہے نا، اے جے بندہ فوت ہو جائے تے پیچھے دعا ہی منگ دے بیٹھے ہیں نا جی، اور کوئی گناہ دا کام تا نہیں۔ جیڑا آندہ دا ہاتھ اٹھاؤ جی، دعا کرو جی، فاتحہ کرو جی، لوگو سن لو اللہ دی قسم فاتحہ دن قیامت دے میرے اور آپ دے گلے دے اندر عذاب بن کے لٹکے گی۔ نبی دی سنت نہیں ہے، نبی دا طریقہ نہیں ہے، یہ تیجہ ساتہ کل خانی، یہ مانگے دے جا کے بچے لے آ کے مساجد مدارس وچوں قرآن پڑھاونا، اللہ دی قسم ہے جو نبی دی سنت دے دائرے تو باہر ہوئے گا، عمل صحابی دا بھی ہوئے کدی عبادت نہیں بن سکتا ہے۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے دردی بات آج میں کر رہے ہاں، حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بخاری شریف کتاب الصیام، پردے تو پہلے مواخات ہے ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، بھیرا اللہ نے بنا دیتا انہوں، اللہ دے رسول نے آکھا تُساں آپس سے بھائی ہو۔ آج حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو دردہ دے گھر آئے، دیکھیا کہ بھابی بڑی خستہ حال، کپڑے میلے کچیلے، وال میلے کچیلے، پردے تو پہلے دی بات ہے۔ فرمایا بی بی بھابی یہ کیا حال بنا رکھے ہے؟ کہنے لگی بھائی جان توڑے بھرانو ساڑی لوڑی کو نہیں، ساری رات نماز پڑھدا ہے، ساری رات قیام کردا ہے، ساری دیہاڑی نفلی روزے رکھدا ہے، دیں دے روزے رات دا قیام انہوں ساڑی جدو انہوں ساڑی لوڑ کوئی نہیں، تے اساں کس واسطے میک اپ کرنے ہیں، کس واسطے کپڑے کرنے ہیں؟ ایک عورت شریف عورت تے ہمیشہ اپنے جسم نو سنوار دیئے تے اپنے شوہر دی خوشی واسطے، جدو شوہر ہی رات دا قیام کردا ہے، دن دے روزے رکھدا ہے۔ حضرت ابو دردہ تشریف لے آئے، بخاری شریف کتاب الصیام، روزے دی حالت بھرا واسطے روٹی تیار کی دی کھاؤ، فرمان نہیں میں نہیں کھانی، او یار بھائی جان کھا لے بڑی مدت دے تو بھی نال کھا، میں نو روزہ ہو سکے روزہ شودہ نہیں، رلے کھائیں گا تو کھاواں گا نہیں تے میں جاندہ پہ ہیں، مجبوراً روزہ نفلی تروڑ دیتا ہے، کھانا رلے کھاتا ہے۔ رات ہوئی گپ شپ لا کے حضرت ابو دردہ کھڑے ہو گئے نماز واسطے، فرمایا بیٹھ سوم جا آرام کر کے نیند کر، مجبوراً سوا دیتا، پھر اٹھے پھر سوا دیتا، پھر اٹھے پھر سوا دیتا، جدو رات دا تیسرا حصہ باقی رہ گیا نا تے آکھیا اٹھی ہون تو بھی تہجد پڑھ میں بھی تہجد پڑھا۔ حضرت ابو دردہ دے دل وچ غصہ بڑا کہ یارو چنگا بھیرا ہے میرا روزہ ہی ترڑوایا تے اج آ کے ساری رات میں اس نے نیند کرائی ہے، میں اس نے نفل ہی پڑھن نہیں دیتے۔ سویرے نماز تے گئے، فذکر النبی صلی اللہ علیہ وسلم علیہ، اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے غصے نال جا کے حضرت ابو دردہ نے اپنی کہانی سنائی تے فرمایا نال میں نصیحت کردہ کہ اِنَّ لِرَبِّكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَلِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَلِآلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا آتِ كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، بخاری شریف۔ سلمان فارسی نے میں آج سمجھ نہیں دیتا، میں آدھا تیرے رب دا بھی حق ہے وہ بھی ادا کیتا کر،
تیرے ذات تے نفس دا حق ہے وہ بھی ادا کیتا کر، آرام کیتا کر، والے اہلِ کا علیہ کا حقن، تیرے گھر والے دا حق ہے وہ بھی ادا کیتا کر، آتے کل ذی حقن حقہ ہو، اے نہیں کہ ساری دیہڑے روزہ تے ساری رات قیام، بیوی دا بھی حق ہے، اس نفس دا بھی حق ہے، اس نو بھی آرام پہنچایا کر۔ اللہ دے نبی جی مینوں روزہ ہی تڑوا چھوڑے، ساری رات قیام ہی نہیں کرن دیتا، آخدہ قیام کیتا کر، ستا بھی کر، روزہ کدی رکھیا کر، کدی افطار بھی کیتا کر، اپنی بیوی دے بھی حقوق ادا کیتے کر۔ اللہ دے نبی نے نہیں فرمایا سلمان یار تو ظلم کیتا ہے، بلکہ فرمایا ابو دردہ قد صدق سلمان، سلمان ٹھیک گل کی تھی۔ حضرات عبادت او عبادت ہے جو نبی دی سنت دے دائرے دے اندر ہے، نبی دی سنت دے دائرے دے اندر نہیں تو عبادت و بندگی نہیں بن سکتی، اور وہ عبادت نہیں تو پھر بندہ متقی نہیں ہے۔ اللہ دا قرآن ہے، اللہ فرمایا یا ایوہ الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ رب کائنات فرمانے نے عبادت کی تھی کرو لوگو، یا ایوہ الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اللہ فرمانے نے میری عبادت کرنا حق بندہ ہے، میں تو انہوں پیدا کرن والا نہ ہے، خلقکم والذین من قبلکم، توڑے کنوں پہلے بھی توڑے اباؤ اجداد وڈیریاں نو بھی میں بنایا، میں پیدا کیتا ہے۔ عبادت کیوں کرنی ہے؟ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تاکہ تسا متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ عبادت تقوی واسطے ہے تے یاد رکھ لو، عبادت سنت دے دائرے دے اندر ہوئے گی تا متقی بنے گا، جے عبادت سنت دے دائرے دے اندر نہ ہوئے تے کدیں تقوی آ سکدا۔ اج میں تے تو اپنیاں مرضیاں نال اے مولوی صاحب دے دسے ہوئے وظیفیاں تے عمل کرنے آئے، اے حضرت صاحب نے سانو پلیٹاں لے کے دیتیاں نال وظیفہ دسے آنا ہے، اے پانی چ بہے کے کرنا ہے، اے ایک ٹانگ تے کھلو تے کرنا ہے، اے جنگل دے اندر کھلو کے کرنا ہے، اے فلاں ہوا دے رخ تے کھڑے ہوتے کرنا ہے، اے درخت فلانے دے تلے بہتے کرنا ہے، اے فلاں قبر دے اندر جا کے کرنا ہے۔ سنو اللہ دی قسم ہے، جس عبادت رب دی بندگی دے اندر اللہ دے نبی دی سنت دا دائرہ نہ ہوئے، اللہ رب العزت اس عبادت نو عبادت بناندا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دا آج بخاری شریف دیاں حدیثاں سنا رہے ہیں، اللہ دا پاک پیغمبر خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں نا، ایک بندہ ہے سامنے کھڑا ہویا ہے، تپ دی دھوپ بلدی دھوپ تے کھڑا ہویا نا، اللہ دے پاک پیغمبر فرماندن یارو اے کون ہے کیوں کھڑا ہے؟ عبداللہ ابن عباس فرماندن سونا اے دنا ابو اسرائیل نظر ان یقوم فی الشمس ولا یستظل ولا یقعد ولا یتکلم ویصوم۔ اللہ دے پاک پیغمبر جی اے نا ابو اسرائیل اس بندے منت منی ہے، اللہ دے نا دی نظر منی سو، اے پروردگارا میں تین رب نو راضی کرن دی خاطر روزہ بھی رکھاں گا تے نالے دھوپ تے کھلواں گا، نالے بہنا بھی کوئی نہیں، چھاں بھی نہیں لینی، سایہ بھی نہیں لینا، نالے کہنال بولنا کوئی نہیں، دھوپ تے کھلو کے روزہ رکھساں، جتنی تکلیف زیادہ اسی ثواب زیادہ۔ نیت رب دے رضا دیئے میرا رب راضی ہو جائے، اس واسطے روزے دی حالت چوت دھوپتے تے اتے کھلوتا ہے، بہندہ بھی نہیں پیا، ولا یتکلم کہنال بلندہ ہی نہیں پیا، اے چپ شاہ روزہ چپ دا رکھی کھلے نال کہنال نہیں بلندہ، جو میری چپ تے خاموشی بھی عبادت بن جائے، میرا دھوپ تے پکھرنا بھی عبادت بن جائے، میرا ساری دیاری روزے دی حالت چ
کھلو کے تھکنا بھی عبادت بن جائے۔ اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے مرو ہو جاؤ جا کے انہوں میرا حکم دے دیو فَلْيَتَكَلَّمْ وَلِيَسْتَزِلَّ وَلِيَقُعُدَ وَلِيُتِمَّ صَوْمَهُ جاؤ اس نو آکھو جا کے چھانتے بہے ونجے کھلوے بھی نہیں بہے ونجے نلے سایہ حاصل کرے دھوپتے بھی نہیں وَلِيَتَكَلَّمْ بولے چلے بھی صحیح وَيُتِمَّ صَوْمَهُ اپنا روزہ پورا کرے کیونکہ میں محمد دی سنت ادا نہیں جو روزے رکھ کے دھوپتے کھڑا ہو میں نا۔ حضرات اللہ فرماندہ عبادت کر پر کیویں کرنی ہے تقوی جے اختیار کرنا چاہنا ہے متقی بننا چاہنا ہے تے تینوں عبادت کرنی پے گی عبادت کرنی پے گی پر عبادت اپنی مرضی دی نہیں۔ سنو اللہ دا قرآن اللہ فرماندہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ یرجو اللہ۔ اللہ فرمانے لقد مینو اللہ ہومن دی قسمی نے او لوگو مینو کائنات دے اندر اگر کوئی ادا سونی لگ دیئے کوئی دنیا تے کردار سونا لگ دائے کوئی گفتار سونی لگ دیئے کوئی عبادت دا طریقہ انداز سونا لگ دائے تے او ذات محمد الرسول اللہ دی میں محمد نو ماڈل تے نمونہ بنایا ہے تے ساری کائنات نالوں سونا بنایا ہے۔ اس واسطے اللہ فرمانے جی عبادت کرنی ہے تے محمد دی سنت دے دائرے دے اندر کریں گا تہاں تیری عبادت ہوئے گی جے سنت دا رنگ نہ ہوئے تے عبادت بن سکدی۔ آج حضرات ٹھنڈے دل نال سوچو اج کل خانیاں اے رسمہ اور اہل حدیث ہو کے جتھے جاندہ جی ہاتھ اٹھاؤ جی دعا منگو جی فاتحہ پڑھو جی جیڑی فاتحہ اللہ دے نبی نے نماز چاکی تے منہ سڑ دا ہے نماز جی امام دے پیچھے پڑھ دا نہیں آخدے دے منہ چنگارے پین اے دے منہ مٹی پاؤ امام دے پیچھے سورت فاتحہ پڑھ دا ہے جتھے نبی نہیں پڑھی ہوتے ہاتھ چکی بیٹھا ہے۔ اللہ نو نبی دی ادا پسند ہے نبی دی ادا دے مقابلے چ صحابی دی ادا بھی عبادت نہیں بن سکتی۔ جاؤ بخاری اٹھاؤ اج تسیں اکثر مولوی اج بخاری پیا کردا بخاری شریف ہے نیار ابن مکرم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عید والے دہاڑے نبی علیہ السلام دے عید نماز پڑھاون تو پہلے قربانی کیتی ہے مدینے دے اندر قربانی صحابی دی ہے اس دے اخلاص کوئی شک ہو سکتا ہے وہ دے اندر کوئی ریاکاری ہو سکتی کیوں کیتی ہے اس واسطے کہ میری قربانی دا گوشت سب تو پہلے مساکین کھان گے اور سب تو پہلے میں اپنی قربانی دا گوشت محمد الرسول اللہ نو ہدیہ کرانگا۔ اس تو اچھی سوچ کیا ہو سکتی ہے آجا دن حرج کیا ہے جی گناہ کیا ہے اللہ کو نہیں مگنا جی قرآن قبر تے پڑھے ہے نا کوئی گانے تے نہیں آکھے نا جی فلاں نہیں کیتا صحابی نے کیا کیتا ہے جانور ذبح کیتا ہے قربانی دے دن ذبح کیتا ہے ذی الحج دے مہینے ذبح کیتا ہے اللہ دے نبی دے زمانے دے اندر 10 ذی الحج نو کیتا ہے۔ فرق اتنا ہے اللہ دے رسول نماز پڑھا کے آن کے ذبح کر دینے اس نے نماز پڑھن تو پہلے ذبح کیتا فرق کیا ہے اللہ دے نبی آئے گوشت پکن دی خوشبو ہے فرمایا گوشت اساں تے ہن نماز پڑھ کے آ رہے ہیں اے سینہ ٹھپ کے نال آندا پیا دے سونا اے میں قربانی کیتی ہے میں کیتی ہے میں آکھا چلو اس واری پہلے اس سال قربانی دا گوشت سب تو پہلے میری قربانی دا گوشت مصطفیٰ کھان گے مساکین مدینے دے کھان گے۔ آپ نے فرمایا او سن ابو بردہ او نیار سن لے میرے یار اللہ دی قسم گوشت تیرا ہے پر تیری قربانی نہیں نیکی اور عبادت نہیں اللہ دے پیارے پیغمبر میری قربانی نہیں فرمایا ہاں اس واسطے تیری یہ قربانی کوئی عبادت نہیں اس واسطے کہ میں محمد نماز تو بعد ذبح کرنا تو نماز تو پہلے ذبح کر چھوڑی۔ ایمان نال دسو فرق کیا ہے
کیا فرق ہے؟ دیہڑا ایک کے ٹائم ایک ہے، گھنٹے ادھے دا فرق ہے۔ اللہ دے نبی نماز پڑھتے جو ذبح کرتے نماز تو پہلے کی تھی، فرمایا کوئی ثواب نہیں، کوئی عبادت نہیں۔ آج میں اور آپ رشتہ داریاں پالنے ہیں، برادریاں پالنے ہیں، اپنے سلوک پالنے ہیں، اپنی دوستیاں پالنے ہیں، اور نبی دی سنت نو خاک وچ ملا دینے ہیں۔ رب کعبہ دی قسم تسبیحاں پڑھ دیاں مر جائے، یہ جہنم دا پالن ہوئے گا اگر نبی دی سنت دی مہر نہیں ہوئے گی۔ سنت دی عظمت نو سمجھو۔ تقوی تدوں آندا ہے، آؤ قرآن سنو۔ اللہ فرماتا ہے کیویں تقوی بنے گا، کون متقی ہوندا ہے، کیسے تقوی آئے گا؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ اللہ رب العزت دا قرآن سونا۔ ماشاءاللہ اج بابے دی زیارت ہوگی، بابا بہ جا، بڑی مدہ سے یاد کریں دے ایسے بابا کدے گیا پتہ نہیں، کدے اسرائیل دا مہمان تو نہیں ہو گیا۔ ماشاءاللہ شکر ہے، الحمدللہ زندہ ہے، اللہ لمبی زندگی عطا فرمائے۔ رب کائنات فرماندن یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والے ہو ذرا قرآن جا کے دیکھنا گھر دے اندر۔ اللہ فرماندن لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ او ایمان والے ہو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ تو دے رسول تو اگے نہ بڑھ جانا۔ جڑا اگے بڑھ جاندہ ہے او تقوی دی سیڑھیاں تو اتر جاندہ نہ ہے۔ میں تیرے کولوں پوچھنا، نبی جنازہ پڑھا کے ہٹ جاندہ ہے تے تو پیچھے کھلو کیا نہ جی چارے کل بھی پڑھ لو، سورت فاتح پڑھ لو، میت واسطے دعا بھی کر لو، اگے جمپ مارے کہندے کولوں۔ اللہ فرماندا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، میرے رسول کولوں اگے ود کے قدم نہ چاونا۔ کوئی عبادت نہیں بندی جڑی رسول دی سنت دے دائرے تو باہر ہو جاندی ہے نا۔ لیست طریق سوا طریق محمدی، لیست طریق سوا طریق محمدی، فی الصراط المستقیم لمن سلک، من یمشی فی طرقاتہ فقد اہتدی سبل الرشاد ومن یزغ عنہا ہلک۔ اللہ پاک فرمانے نو میں جڑی اشارات چلایا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو، میں اپنے پاک پیغمبر نہیں آنکھے ہو جند جیویوں میرا یارا۔ ثم جعلناک علی شریعت من الامر فاتبعها ولا تتبع اہواء الذین لا یعلمون۔ رب کائنات فرمانے نو کائنات دا امام میرا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ ثم جعلناک علی شریعت من الامر فاتبعها، میں تینوں ایک شریعت دے دستور تے شارات چلا چھوڑے ہوں میرا یارا۔ فاتبعها، اس شہرائے شریعت دا تے محمد نو بھی میں پابند بنا چھوڑے ہے۔ میری شریعت چھوڑ کے تے لوکاں دیاں خواہشات دے پیچھے نہ چلنے پہ ہو میرا یارا۔ میں تینوں اپنی وحی اور شریعت دا پابند کر چھوڑے ہے۔ میری
شریعت دے پیچھے چلنے او کائنات دے مسلمان جدہ پیغمبر نو اللہ فرماندا ہے شریعت دے دائرے دے اندر رہنا ہے میرا پاک پیغمبر وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ تے جنہاں نو شریعت دا علم نہیں ہے جنہاں تے اساں وحی نازل نہیں کیتی ہے انہاں دی رائے تے آراء تے نہ چلنے پیا میرا یارا جدہ نبی وحی تے شریعت دا پابند ہے تو میں کون ہونے آئے اپنی مرضیاں کرن والے شریعت تے چلنے تقوی والی زندگی اختیار کرنی تے تقوی کیویں آندا اللہ پاک قرآن دے اندر فرمانے نے یا ایوہ الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم یا ایوہ الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہو بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون اللہ فرماندہ ہے میرے نبی دی آواز تو اچھی آواز ہائے ہائے ذرا توجہ کر پیغمبر دی سنت دا دائرہ کتنا ہے کتنی اللہ نے عبادت نو سنت دے رنگ وچ بند کر چھوڑے ہے اللہ فرماندے جڑا نبی دی آواز تو آواز بھی اچھی چکرے میں او دی زندگی دیاں نیکیاں برباد کر چھڑیں دونا ہے انتہبت اعمالکم انہاں دے اعمال برباد نمازاں نہیں رہ دیاں عبادت نہیں رہ دی میاں نیکی نہیں رہ دی یہ نبی دی آواز تو اچھی آواز آ جائے نبی دے عمل کلوں اگے بڑھ کے اپنی مرضی نال عمل کرن لگ جائے حضرت تصور کرنا جیڑا رب نبی دی آواز تو آواز اچھی نہیں ہون دیندہ اور نماز محمدی دے مقابل چے دویاں نمازاں کیویں قبول کرندہ ہے آج ایسا مسلمان ہے آج مسلمان کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نمازاں وکھریاں ہیں جعفری ہے حنفی ہے شریعت وکری آج اپنے مولوی دی رائے نو دین بنا لے میرا رب اتنا گوارا نہیں کردہ کہ نبی دی سنت تو عمل صحابی دا رہ جائے تے اللہ اس نو عبادت بنا دے اٹھاؤ دارمی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی دا صحابی ہے کوفہ دی مسجد دے اندر گئے دیکھیا کچھ بابے بیٹھے نے سبحان اللہ چھوٹیاں کنکریاں جمع کیتی بیٹھے نے ایک آخ دا سبحان اللہ دویا دا سبحان اللہ رکھ چھڑیں دے نے وہ تو پڑھ دا ہے وہ تو 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ رہے ہیں الحمدللہ پڑھ رہے ہیں اللہ اکبر پڑھ رہے ہیں لا الہ الا اللہ پڑھ رہے ہیں ایمان نال دسوئے وہ تسبیحاں نے جنہاں دا اجر و ثواب کتنا ہے کہ جڑا ایک مرتبہ پڑھ دا 10 غلامہ تو زیادہ ثواب ملدا آزاد کرن دا یہ پڑھ رہے ہیں کنکریاں تے جویں آج ساڑے بڑا صوفی ہے بابا نیک فوت ہویا ہے انہیں کھیس وچھا چھوڑے نے چادرہ وچھا کے ایک گٹکاں رکھیاں پہیاں نے جیڑا آندہ ہے گٹک سٹی بیٹھا میں ایک جگہ تے گیا وہ گٹکاں پہ پڑھے نہیں یہ طرح میں آکھا یار کیشا پڑھ دے پہ ہو یعنی جی مولوی جی تھوڑا پتہ کوئی نہیں درود شریف پڑھ دے پہ میں کہا پڑھ نظر درود شریف میں اچھی آواز نال درود پڑھیا پورا درود ابراہیمی تے میں آکھا میں نو تے 2 منٹ لگ گئے گکڑ نہیں سٹیں دی پہ تے تو 1 منٹ 100 پوری کیتی بیٹھا حضرات یہ درود گکڑاں تے پہ پڑھیندہ ہے یہ صحابی ہے صحابہ دا زمانہ ہے فرمایا کہ ماذا تصنعون کیا کر دے پہ ہو آکھنے کہ نعوذ بہ التسبیح والتحلیل والتکبیر سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر نہ پتھریٹیاں تے گن کے رکھ دے بیٹھے ہیں 100 پڑھ دے بیٹھے ہیں جی میں ساڑھے آج عدالت بابا گیا کھلوندہ ہاتھ تسبیح تے گواہی دیندہ کھلا ہے ہاتھ تسبیح وہ بھی دانا سٹی کھلا ہے عدالت مجسٹریٹ نو بیانی ریکارڈ کرائی کھلو تدو میں کام رب بھی راضی ہوندہ پہ کام ادھوی بھگتیندہ پہ دانا ہی سٹی کھلا ہے تے نال عدالت بیان بھی دیندہ کھلا انہی ہوندہ کہ نہیں ہوندہ
حضرات حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ماذا تصنعون، کیا کر دے پے ہو؟ آکھنے لگے جی سبحان اللہ الحمدللہ پڑھ دے پے ہیں۔ سنو، فرمایا من عرفنی فقد عرفنی ومن لم یعرفنی انا عبداللہ ابن مسعود، جڑے مینوں جان دے ہو جڑے نہیں جان دے میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ دے نبی دا صحابیان آئے، جڑے مینوں جان دے ہو ٹھیک ہے میں عبداللہ ابن مسعود آئے۔ سنو میں توڑے کلوں پوچھنا ہے، دسو تساں اللہ دے نبی تے صحابہ کلوں زیادہ فضیلت والے آ گئے ہو، اللہ دے نبی تو زیادہ فضیلت توڑی نہ ہے، تساں کیا چاندے ہو کہ اللہ دے نبی تو زیادہ اجر و ثواب والے، جنہیں کیسے اللہ دے رسول تے صحابہ کرام نے اے کھجوراں دیاں گٹکاں اے پتھراں دیاں کنکریٹیاں تے سبحان اللہ نہیں پڑھیا ہے، تساں پڑھ دے پئے ہو جنہیں جیا پڑھ دے پئے آئے اس واسطے کہ اللہ ثواب دے گا اجر دے گا ہے۔ سنو حضرت عبداللہ ابن مسعود فرمانے ادو سیئاتکم، اوے اللہ دی قسم جتنی واری سبحان اللہ پتھریاں تے گن گن کے رکھو گے اتنی مرتبہ گناہ ملے گا۔ او تسبیحاں جڑیاں انگلیاں تے پڑھیاں جان اللہ اللہ تے 33 واری سبحان اللہ پڑھیا جائے، 33 واری الحمدللہ پڑھیا جائے، 34 واری اللہ اکبر پڑھیا جائے، نبی دی گنتی دے مطابق اللہ دے رسول دے طریقے تے سنت دے دائرے دے اندر پڑھیا جائے۔ فرمایا میری تھی فاطمہ جے تمہیں پڑھ دی رہ ونجے اللہ تینوں فکر و فاقے کلوں نجات عطا فرمائے گا۔ اس واسطے نو تسبیحات فاطمیہ کہا جاندہ ہے۔ میرا نبی اپنی دھینوں سیدہ فاطمہ نو دس رہے ہے کتنی ماری پڑھنی ہیں، 33 واری سبحان اللہ، 33 واری الحمدللہ تے 34 واری اللہ اکبر۔ فرمایا میری دھی ان کر کے پڑھے گی اللہ تینوں غلام دے آزاد کرن دا ثواب عطا فرمائے گا۔ اور میرے دوستو یہ تسبیح ہوا ہے پر نبی دا طریقہ نہیں رہ گیا، تسبیح ہوا ہے پر انگلیاں نہیں رہ گئیاں، تسبیح ہوا ہے پر گنتی نہیں رہ گئی۔ صحابی کی فرماندہ ادو سیئاتکم، ایک ایک تسبیح توڑے واسطے گناہ بنے گی۔ اللہ پاک فرماندہ تقوی لینے تو میرے نبی دی سنت دے دائرے دے اندر آوانے یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ ہو جے کامیابیاں دیاں سیڑھیاں تے چڑھنا چاہنا ہے، جے تو چاہنا ہے کہ تقوی والی زندگی آ جائے، تو چاہنا ہے میں اللہ دے ہاں پرہیزگار ہوں، اللہ فرماندہ ہے وقت عبادت والی زندگی اختیار کرنا ہے، تے جے عبادت کرن لگے تو میرے نبی دے اسوہ حسنہ نو سامنے رکھنا ہے، میرے نبی دے کردار تے سنت دے دائرے دے اندر رہ کے کرنا ہے۔ جیسا مسلمان آئے نہ اول تے عبادت والی زندگی کوئی نہیں رہ گئی، اول تے میاں صداقت والی زندگی کوئی نہیں رہ گئی، تے جے عبادت کرندہ بھی ہے تے مولویاں دے طریقے تے کرندے پیونے آئے، عبادت کرنے آئے تے بزرگاں دے دسے ہوئے وظیفیاں تے کرنے آئے، اج جا کے دھیاں بھینا لے کے وینے آئے، انہوں جن ہو گئن جادو ہو گئن انہوں فلانے نے کر چھوڑے آئے، کاش کے تینوں پیغمبر دی زبان تے تبار ہوندہ ہے، میرے نبی دے دسے ہوئے وظیفے نو منندہ ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر فرمایا ہے جڑا صبح دی نماز پڑھ کے فرضاں تو بعد 3 واری کل شریف پڑھ دائے، 3 واری آخری 2 سورتاں پڑھ دائے، 3 واری آیت الکرسی چا پڑھ دائے، 3 واری سبحان، 3 واری بسم اللہ الذی لا یضر ما اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم چا پڑھ دائے۔ اللہ دا پاک پیغمبر فرماندہ مینوں اللہ دی ذات دی قسم ہے، اللہ شام توڑی فرشتے مقرر چا کرندہ ہے جڑا دی حفاظت کرندے رہ ویندے نے، شام توڑی انہوں کوئی دشمن بھی کوئی شیطان بھی نقصان پہنچا سکدا۔
تے جے شام نو چاہیے پڑھ دے ساری رات ستا پہ ہوندہ ہے اللہ دی فرشتیاں کنو حفاظت پہ کرائندہ ہوندہ ہے اللہ دے پاک پیغمبر دی بات اعتماد کر ہے اج دھیاں بھیننوں قرآن اج دھیاں بھیننوں وظیفے سکھانا ہے اللہ دے پاک پیغمبر فرمایا ہے جیڑا بندہ صبح سویرے نماز پڑھ دے ہے جماعت دے نال ہے اللہ دے پاک پیغمبر فرمایا ہے اللہ فرمانے کانا فی ذمت اللہ او صبح سویرے جماعت نال نماز پڑھن والے شام توڑی تیری عام شام میں میری عام شام چیں شام توڑی تیری حفاظت کرنا میں رب دی ذمہ داری یہ اللہ دے نبی نے دسے مگر آج ایسا مولوی ہے اے پڑھنا ہی اے نہیں پڑھنا ہی پہلے اے نہیں پڑھنا ہی پیچھے اے نہیں پڑھنا ہی آج مولوی دی گلت اعتبار ہے نبی دی گلت اعتبار ہے مولوی بیٹھا لون پڑھ کے دیندہ مولوی بیٹھا فلانی شاید دم کرندہ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرات آؤ اللہ دی قسم سنت دے دائرے چاہ جاؤ جو شریعت دے دائرے چاہ جاندہ ہے اللہ فرماندہ متقی بن جاندہ ہے جیڑا متقی بن جاندہ ہے یجعل اللہ من عمرہ یسرا اللہ فرماندہ میں دی زندگی دے سارے معاملات آسان کر دیندہ آؤ اللہ رب العزت مینوں اور تانوں عمل دی توفیق عطا فرمائے پروردگار سانو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے طریقیں تے چلن دی توفیق عطا فرمائے میرے بھائیو مسجد دا رنگ چونکہ کوئی جلسہ آ رہا ہے تو انہوں پتہ ہے 27 مارچ نو جلسہ مرکز توحید دے اندر تقریب بخاری ہے آج میں بھی تو انہوں ساریاں بخاری شریف دی حدیثاں سنائیاں نے اور اللہ رب العزت سانو کالا رسول اللہ تے عمل دی توفیق عطا فرمائے تو 1 لاکھ تو زیادہ رنگ دا خرچہ ہے رنگ آیا پہ ہے یہ رنگ بھی کرنا ہے اور حسب معمول مطبخ دا جیڑا طلبہ دا خرچہ ہے وہ بھی اسے طریقے نال دے ہے تو بجلی دا بل بھی آیا ہے تو تمام احباب ہر صورت دے اندر اس مسجد مرکز دی اپنی امداد کرن اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے پڑھتی بھی جہاں پڑھے تو تک دبا نہیں نہ سنا حضرات محترم ضرور تعاون کرنا ہے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے اے بابے انہیں اس عمر دے اندر جڑا سوال کیتا سوال بڑا سونا ہے آداب مسلمان شادی تے غمی دے اندر مسلمان تے غیر مسلم دی ایک ہی سوچ تے ایک ہی رواج ہے مسلمان ہی وٹا سٹا کریں دیں تے غیر مسلمی وٹا سٹا کریں دیں وٹا سٹا کرنا حرام ہے نجائز ہے یاد رکھ لو وٹا سٹا حرام ہے نجائز ہے مولوی کرے غیر مولوی کرے اہل حدیث کرے اس دی وجہ یہ ہے کہ اس دی حرمت اللہ دے رسول نے فرمائی جو اس دی تباہ کاریاں نے وہ میں اور آپ دے تجربے اور مشاہدے دے اندر ہے ایک دھی بہن دا قصور نہیں ہوندا ایک دی اگر اپنے شوہر نال کسے معاملے تھوڑی جی گڑبڑ ہو جائے آج فون ہیں وہ روندی فون کرتے روندی جلے ماں دی رومن سن دی دی کئی گل ہے میرے نال گھر والا لڑیا وہ پوتر نو آدھی جے سوانی نے انہیں تھپڑ مار جو تیری بہن روندی بیٹھی انہیں ہوندا کہ نہیں ہوندا قصور ایک دا ہوندا طلاقاں دوواں نوں ہوندیاں قصور ایک دا ہوندا سزا دوویں بھوگدیاں نے اسے واسطے نبی علیہ السلام فرمایا نکاح شگار وٹے سٹے دا نکاح باطل ہے کیوں اس دے اندر وہی قباحت ہے جڑی غیر مسلمہ دی نکاح دے اندر ہے نکاح اساں عام طور تے جاننے ہیں کہ بیوی نو رفیقہ حیات آکھیا جاندا ہے لیکن ساڈا معاشرہ چونکہ ہون سانو ماشاءاللہ حکومت امیر المومنین ایسے مل گئے ہر روز ہر نویں دور دے اندر اسلام تو اساں دور ہوندے جا رہے ہیں اور ساڈا یورپ دا معاشرہ آندا جا رہا ہے ساڈے اندر ہون ایسا کلچر آندا جا رہا ہے کہ بیویاں گھر دے اندر خود سر نے ہون جیڑی ذریعے کوئی گال کرو ماں ہی لیندی تے تھانے گئی کھلوتی عدالت گئی کھلوتی آج گھران دے گھر اجڑ رہے ہیں وجہ کیا ہے یہ وٹے سٹے دی بنیاداں زیادہ بنیاں ہیں تو حضرات نکاح شگار حرام ہے اللہ مینوں اور تانوں سنت دے مطابق عمل دی توفیق عطا فرمائے تے اس عمر دے اندر